وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. پچھلے مسلسل 2 خطبات جمعہ میں ہم نے ظلم اور ناانصافی کے متعلق بات کی ہے. کائنات میں جو سب سے بڑا ظلم ہے، جو سب سے بڑی ناانصافی ہے، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک ہے.
کائنات کے مالک اور خالق، مدبر اور متصرف الامور کے ساتھ کائنات کی کسی بھی چیز کو شریک کرنا، اس کے برابر لا کھڑا کرنا یا اس والی صفات اور قدرتوں کا اسے مالک سمجھنا، یہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور مالک کائنات نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی فرمایا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرما رہے تھے کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس سے بڑی ناانصافی کیا ہوگی کہ مخلوق میں سے کسی کو خالق کے برابر قرار دیا جائے، مخلوق میں سے کسی کو خالق کی قدرتوں کا، صفات کا مالک سمجھا جائے، مخلوق میں سے کسی کو اس کی خدائی میں اور اس کی الوہیت میں شریک بنایا جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا کہ کائنات میں یہ جو ظلم ہے، سب سے پہلے آپ نے لوگوں کو جا کے اسی ظلم سے باز آنے کی دعوت دینی ہے۔ ہر ایک نبی کی قرآن مجید میں دعوت کی جو ابتدائی باتیں ہیں، ان میں سب سے پہلی بات ہی یہ ہے کہ اے میری قوم، مجھے اللہ نے تمہاری طرف رسول یا نبی بنا کے بھیجا ہے، اور سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ کوئی اور کائنات میں اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، نہ کوئی انسان اور نہ ہی کائنات کی کوئی اور چیز، نہ روشنی دینے والا سورج اور نہ ہی راتوں کو منور کرنے والا چاند، نہ چھا جانے والی رات اور نہ ہی رات کے اوپر غالب آنے والا دن، یہ ہر ایک چیز یہ اللہ وحدہ لا شریک کے حکم سے چلتی ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا، سورج پابند ہے، والقمر قدرناہ منازل، چاند پابند ہے، ان سب کے روٹ، ان کی منزلیں، ان کے اوقات وہ اللہ وحدہ لا شریک نے طے کیے۔ اور جو انسان ہے، انسان خود بے بس، اس قدر بے بس، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ اگر انسان ان کے کھانے میں سے مکھی کھانا لے جائے تو یہ اسے واپس نہیں لا سکتے۔ اب اس قدر کمزور، اس قدر ضعیف، اس قدر ناتواں، اس قدر بے بس کہ جو نہ اپنی بھوک پہ نہ اپنی پیاس پہ قادر ہے، اسے یہ نہ اپنی نیند پہ قادر، نہ پیاس پہ قادر، نہ اپنی بھوک پہ قادر، نہ اپنی حاجات پہ قادر، یہ اور مقابلہ خالق کائنات سے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ جو الحی القیوم، زندہ قائم رہنے والا، اسے کبھی بھی زوال نہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ کائنات کے اگر شروع میں دیکھا جائے وہ تب بھی تھا، بعد میں وہ ہوگا، وہ اس کو کوئی زوال نہیں،
وہ مغلوب نہیں آ سکتا، وہ غالب ہے۔ والباطن، اور وہ باطن ہے جس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی لیس دونہ شیء، کہ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اگر کوئی درخت کسی پتے کو گراتا ہے الا یعلمھا ما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا، یہ خالق ہے، یہ مالک ہے کہ اگر کوئی پتا گرتا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہے کوئی چیز جو خشک ہو یا تر ہو اور اسے اللہ وحدہ لا شریک کے علم سے باہر دیکھا جا سکے؟ ایسا ہے ہی نہیں۔ اس نے تو یہ ساری چیزیں کتاب مبین میں، لوح محفوظ میں لکھ کے رکھ رکھی ہیں، جو اس کے علم میں ہے وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں انسان کی تقدیر بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان ابھی دنیا میں نہیں آتا، ماں کے پیٹ میں ہے کہ لکھ دیا جاتا ہے۔ کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہے، لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے، لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے خوش بخت ہونا ہے یا اس نے بدبخت ہونا ہے۔ یہ سارا کچھ لکھ دیا گیا۔ ابھی اللہ کے لکھے کا پابند اس شخص سے بڑا کوئی بے وقوف ہے کہ جو اس پابند کو اس تقدیر لکھنے والے کے برابر لا کھڑا کرے۔ اللہ کے سامنے کھڑا کرنا، اللہ کے مقابلے میں لا کھڑا کرنا، یہ شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کسی بھی حرکت سے جو زمرہ شرک میں آتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب سے بڑی ناانصافی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آگے کہنے لگا اللہ کے پیغمبر وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، مجھے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا، اللہ کا شریک بنا دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہہ کہ جو اکیلا اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو اکیلا اللہ چاہے، کیونکہ کائنات میں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ انبیاء و رسل نے خود آ کے اس بات کی دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ میں تو صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، جو وحی آئی میں اس کا پیروکار، جو وحی آئی میں اس کا پابند۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ انبیاء کائنات کی سب سے بڑی شخصیات ہیں، انبیاء و رسل کائنات کے سب سے بڑے لوگ، اور پھر ان سب میں سب سے بڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب قرآن سے بڑی گواہی کیا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے کہ انبیاء و رسل کہتے رہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ تو جب نبی، جب رسول، جب خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الاعلان یہ بات کہہ دے کہ بھائی سنو، انبیاء اللہ کی وحی کے پابند، انبیاء اللہ کی نافرمانی کی صورت میں ڈرنے والے، نافرمانی انبیاء کرتے نہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن ان شرطیاں لگا کے یہ کہہ دیا کہ اگر کر لی، اگر کہیں کر لے فرض محال، اگر کر لے تو انہیں بھی خوف ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے عذاب میں جکڑ نہ لے۔ ان آیتوں سے یہ واضح ہے کہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی شخصیت اور ذات ہے اس کے برابر کائنات میں کوئی نہیں۔ باقی ساری دنیا، باقی سارے لوگ، بڑے سے بڑے علماء،
اور فقہا اور محدث اور پیر اور بزرگ اور امام، یہ سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیچے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے، اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، آپ دیکھیے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور جناب ابراہیم کی اولاد میں سے اللہ نے چند ایک نبیوں کا نام لیا، 17 یا 18 نبیوں کا نام لیا، اور ساتھ ہی فرمایا اگر یہ بھی شرک کریں تو اللہ ان کے اعمال بھی ضائع کر دے۔ شرک اتنا بڑا ظلم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الگ سے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے پیغمبر اگر آپ بھی شرک کریں تو عمل آپ کے بھی برباد ہو جائیں۔ ناانصافی ہے، کائنات کی سب سے بڑی ناانصافی، اللہ وحدہ لا شریک کا کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کو اللہ کے برابر ماننا، کسی کے لیے جھکنا، کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا، کسی کے نام پہ خرچ کرنا، کسی کے نام پہ ذبح کرنا، اللہ کو چھوڑ کے، یہ ساری باتیں شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو شرک خفی، جو چھوٹا شرک ہے، شرک اصغر، چھوٹا ترین شرک ہے تکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سے بڑا خوف ہے کہیں یہ لوگوں میں نہ آ جائے۔ بڑا شرک تو بڑا شرک ہے، چھوٹا شرک اپنے تئیں تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنی امت میں اس شرک کے آ جانے سے بھی ڈرتا ہوں، کیونکہ تکبر اللہ کی ذات کا خاصہ ہے، اللہ کی ذات کا خاصہ ایک اللہ ہے۔ الکبر ردائی، اللہ فرماتے ہیں تکبر یہ تو میری چادر ہے، جو مجھ سے اس چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ سب سے بڑی ناانصافی شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور دوسری جو سب سے بڑی ناانصافی ہے وہ ہے کہ بندہ رسول کے مقابلے میں کسی اور ذات کو لے آئے، رسول کا راستہ ہوتے ہوئے کوئی اور راستہ اختیار کرے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو بھی ظالم کہا ہے، اللہ نے اس بات کو بھی ظلم کہا کہ ایک راستہ رسول کا، ایک ہدایت رسول کی، ایک ساتھ رسول کا، اسے بندہ چھوڑ دے اور دوسرے راستے پہ چل پڑے، دوسرے کی ہدایت لینے لگ جائے، یا دوسرے کسی کا ساتھ اپنا لے۔ یوم یعض الظالم علی یدی، قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن ایسا ظالم شخص اپنے ہاتھ پہ اپنے ہی دانتوں سے کاٹے گا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کیا کہے گا؟ کاش میں رسول والا راستہ اپناتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش، ہائے کاش میں فلاں فلاں نام لے کے کہے گا، نام لے کے کہے گا میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کیونکہ انہوں نے، میرے دوستوں نے، میرے ساتھیوں نے، میری محفل مجلس بیٹھک نے، میری اپنی سوسائٹی نے اضلنی عن الذکر، مجھے نصیحت سے دور کر دیا، مجھے نصیحت سے گمراہ کر دیا، میں ان کے پیچھے چلا رہا، رسول کی باتیں چھوڑتا رہا، میں ان کی باتیں مانتا رہا۔ صحیح کیا یا غلط کیا؟ صحیح میں بھی ان کے پیچھے، غلط میں بھی ان کے پیچھے۔ کہے گا کاش میں انہیں دوست ہی نہ بناتا، یہ میرے کہیں واقف کار ہی نہ ہوتے، میں ان کا راستہ نہ اپناتا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، میں اللہ کے رسول والے راستے پہ ہوتا۔ ناانصافی ہے کہ ایک وہ ہے جسے اللہ نے وحی دی، جس میں اللہ نے کتاب اتاری، جسے اللہ نے رسالت و نبوت عطا فرمائی، ایک طرف وہ ہے اور دوسری طرف کوئی اور ہے، نہ جس کے اوپر وحی اترتی ہے، جو نہ معصوم عن الخطا ہے، جو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ سیدھی ہدایت نہیں پاتا، وہ خود دلائل کا محتاج، وہ تو عام امتیوں کی طرح، ایک طرف رسول ایک طرف امتی۔
ناانصافی ہے کہ رسول کو چھوڑ دیا جائے اور امتی کے پیچھے چلا جائے. کس قدر ناانصافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو تورات کا ورق پکڑے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ ہوئے, شدید غصہ ہوئے, چہرہ سرخ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا, جمع کیا اور کہا, لوگوں میری بات سنو, اگر تم سب ایسے دور میں ہو جس دور میں اب ہو کہ میں رسول ہوں, اور اس دور میں موسیٰ علیہ السلام آ جائیں زندہ ہو کر, اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں لَاتَّبَعْتُمُوهُ, اور تم ان کی پیروی کرو, وَتَرَكْتُمُونِي, اور مجھے چھوڑ دو, لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے. کون ہے ایسا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں, جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے ہوتے ہوئے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہدایت ہوتے ہوئے اور کسی کی طرف چلے؟ کون ہے ایسا جو موسیٰ سے بہتر ہو؟ کون ہے ایسا کہ جو نبیوں سے رسول کی امت میں کوئی ایسا ہے جو باقی رسولوں سے بہتر ہو؟ ہرگز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے فرمایا, ان کی مانو گے, مجھے چھوڑ دو گے, سیدھے راستے سے گمراہ. ناانصافی ہے, ناانصافی ہے. وہ لوگ سنیں جو اپنی اپنی پارٹیاں اور اپنے اپنے فرقوں کے بڑوں کی باتوں کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو بھول جاتے ہیں, اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ جو سیاسی مخالفت میں اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ گالم گلوچ تک اتر آتے ہیں, اور بہتان بازی, الزام تراشی, جھوٹی باتیں, یہ ساری وہ ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں, حالانکہ جانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کی مخالفت ہے, حالانکہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت ہے. کیا خیال ہے, کیا خیال ہے اپنی پارٹی کے سربراہ کو, رہنما کو بچانے کے لیے یا جواب دینے کے لیے اللہ کے رسول کی مخالفت کرو گے؟ اللہ کے رسول کو چھوڑ دو گے؟ یا اپنے کسی فرقے کے بڑے کی بات کو منوانے کے لیے, ثابت کرنے کے لیے کیا رسول اللہ کو چھوڑ دو گے؟ اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھو, قرآن کہتا ہے کہ وہ شخص جو اللہ اور یوم آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے وہ یہ سنے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ بنایا. اگر کہیں پہ کوئی جھگڑا, کوئی اختلاف اگر ہو جائے, فردوہ الی اللہ والرسول, کیا ذمہ داری ہے میری اور آپ کی, ہر اس شخص کی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے, کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جھگڑے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے کروائے. یاد رکھیے, اگر رسول اللہ کو چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا رہبر و رہنما بنا لیا, بعض میں اشتہارات دیکھتا ہوں علماء کے نام لکھے ہوتے ہیں رہبر شریعت, رہبر شریعت. خیال نہیں آتا کہ رہبر شریعت کا عہدہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, پیر طریقت کا عہدہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, اور کائنات میں کسی کے پاس نہیں. ہم خیال نہیں کرتے, ہم بھول جاتے ہیں, ہم لفظوں کو اہمیت نہیں دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کو شہنشاہ نہ کہا جائے. شہنشاہ, شاہان شاہ, بادشاہوں کا بادشاہ کیوں نہ کہا جائے؟ کیونکہ یہ عہدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. پیرانے پیر, کیا خیال ہے یہ عہدہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جو الفاظ
جو اصطلاحات رسول کے ساتھ اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ بندوں کے ساتھ جوڑ دینا، ناموں کے ساتھ سابقے اور لاحقے میں لگا دینا، تخلص اور لقب کے ساتھ لگا دینا ہرگز جائز نہیں ہے۔ یعض الظالم علی یدی، قرآن کہتا ہے کہ ظلم کرنے والا، نا انصافی کرنے والا قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کہے گا کاش میں رسول والا راستہ اپناتا، میں رسول کا ہو کے رہتا۔ تیسری سب سے بڑی نا انصافی وہ یہ ہے کہ بندہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے، اللہ کے راستے سے روکے، اور دین کے اندر کمیاں، کوتاہیاں، کجیاں وہ تلاش کرے اور انہیں نمایاں کرے، انہیں بیان کرے، تاکہ لوگ اللہ کی طرف نہ آئیں، لوگ اس راستے پہ نہ آئیں، لوگ اللہ کی طرف نہ جھکیں، نہ آئے۔ قرآن کہتا ہے سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو جنت والے ہوں گے وہ جہنمیوں کو آواز دیں گے، کیا پوچھیں گے کہ ہم نے جو اپنے اللہ سے وعدہ سنا تھا، جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے اس وعدے کو سچا پایا، فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، وہ پوچھیں گے جہنمیوں تم بتاؤ کیا تم نے بھی اللہ کے وعدے کو سچا پایا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں، ہم سے بھی جو وعدے ہوئے تھے کہ یہ نہ کیا تو سزا دوں گا، ہم نے ان وعدوں کو پورا پایا، سزا مل رہی ہے، جو ہم نے کیا اس کی سزا مل رہی ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ اور آگے ہیں ظالم کون؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، ایسے لوگ جو اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے، جو اللہ کے راستے سے روکا کرتے کہ اللہ کے راستے پہ کوئی نہ آئے، یا تو ایسی رکاوٹیں کھڑی کرتے کہ لوگ ادھر جا ہی نہ سکے، یا ایسی اشیاء کا، ایسے کھیل کا، ایسے تماشے کا بندوبست کر دیں کہ لوگ اللہ کی طرف سے، اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں، یا تو زبردستی روک کے، یا انہیں ایسی چیزیں دے کے، ایسی چیزوں کی طرف لگا کے جو چیزیں اللہ کے راستے سے دور کرے۔ یبغونہا عوجا، اور ہر وقت دین کے اندر کمیاں تلاش کرنے میں لگے رہیں کہ کہاں کہاں مل سکتا ہے مجھے ایسا بیان کہ میں دین پہ طنز کر سکوں، میں دین پہ تان کر سکوں، میں اسلام کے بارے میں، اسلام پر عمل کرنے والوں کے بارے میں کچھ کہہ سکوں۔ وہ تلاش کرتے ہیں، باقاعدہ تلاش کرتے ہیں، اور محنت ساری اسی پہ ہوتی ہے کہ کہیں اللہ کے راستے سے روک لیں۔ اور پھر اللہ کی مسجدوں سے روکنا، من ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ، یہ بھی ظالم شخص ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم ہے کون جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے، جو مسجدوں میں آنے سے منع کرے۔ اچھا، مسجد میں آنے سے روکنا، یہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ کون ایسا مسلمان ہے جو کسی کو مسجد میں جانے سے روکے گا، لیکن ہمارے ہاں در پردہ یہ کام بھی ہوتا ہے۔ مسجدیں فرقوں کی ہیں، فرقوں سے منسوب ہیں، تو وہ باقی مسجدوں میں اپنے لوگوں کو جانے سے روکتے ہیں، اس مسجد میں نہیں جانا۔ کوئی نماز پڑھنے آ رہا ہے، راستے میں کھڑے ہو جانا ہے، کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہے گا مسجد۔ کن کی مسجد میں جا رہے ہیں؟ ان المساجد للہ، لوگوں سنو، قرآن کہتا ہے مسجدیں اللہ کی ہیں، کسی کے باپ کی نہیں، کسی کے دادا کی نہیں، کسی فرقے، کسی جماعت، کسی مسلک، کسی مولوی کی نہیں۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، ذمہ داری یہ پوری کرو کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارو نہیں، ساری مسجدیں اللہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے بڑا ظالم ہے ہی کوئی نہیں کہ جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے۔ اور کائنات کا مالک یہ بھی کہتا ہے کہ جو لوگ آخرت کے دن کو بھلا بیٹھے ہیں وہ بھی ظالم ہیں۔ ناانصافی ہے کہ اللہ کہتا ہے یاد رکھو، ہم نے بھلا دیا،
اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب قریب آ گیا، لوگ غفلت میں ہیں، یہ بے خبری میں ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اچانک فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ، اچانک جب سارا کچھ سامنے آئے گا، اٹھایا جائے گا، مردوں کو اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اچانک ہی کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، وہ کہیں گے ہم اس سے پہلے بڑی بے خبری میں تھے، ہم بے خبری میں، غفلت میں، جہالت میں رہے، اس سے پہلے ہمیں خبر ہی نہ ہو سکی، ہم اور چیزوں کے پیچھے لگے رہے۔ پھر وہ کہیں گے بل کننا ظالمین، صرف غفلت ہی نہیں بلکہ ہم ظالم بھی رہے، ہم نے ظلم کیا۔ اور یہ وہ ظلم ہے جو بندہ خود اپنی جان کے ساتھ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جگہ جگہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ فرماتے ہیں ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، نہ ہی لوگ ہم پہ ظلم کر سکتے ہیں، نہ لوگوں نے ہم پر ظلم کیا۔ اگر کسی نے نافرمانی میں اپنی زندگی گزاری تو اپنا ہی نقصان کیا، اپنے اوپر ظلم کیا، اپنی جان کے اوپر ظلم کرنا۔ قرآن اس موضوع کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے، اپنی جانوں پہ انہوں نے ظلم کیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ آخرت میں جا کے کہیں گے واقعی جو ہم نافرمانی میں رہے ہم نے اپنا نقصان کیا، کہ آج عذاب ہمارے لیے ہے۔ یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا بل کننا ظالمین، کہیں گے غفلت میں تو تھے ہی تھے، ہم ظالم بھی تھے، ظالم رہے، ہم نا انصاف رہے کہ اللہ کے فیصلے کے دن کو ہم نے بھلا دیا، ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے پرواہ ہی نہیں کی۔ یہ نا انصافی ہے، یہ ظلم ہے کہ بندہ دنیا میں رہے اور پیدا کرنے والے کے حساب کے دن کو بندہ بھول جائے کہ جس نے پیدا کیا ہے اس نے مارنا بھی ہے، جب وہ مارے گا مرنے کے بعد اس کے ہاں پیش بھی ہونا ہے۔ پھر ہم نے اپنی ساری زندگی کے اعمال کا، اچھائیوں برائیوں سب کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ کیسے ایک اللہ سے ڈرنے والا بندہ، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والا بندہ یہ کیسے بھول سکتا ہے کہ میں نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، قیامت بھی آنی ہے؟ یہ کیسے بھول سکتا ہے بندہ؟ اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کا ڈر اپنے دل میں پالا ہی نہیں، اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں نہ رکھنا ناانصافی ہے۔ پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، سہولیات مہیا کرنے والا، دن اور رات آپ کے لیے بنانے والا، کیا اس کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے؟ اگر خوف ہے، فکر ہے آخرت کا تو پھر ٹھیک ہے، اگر فکر نہیں ہے تو اللہ وحدہ لا شریک نے فکر نہ کرنے والوں کو بھی ظالم کہا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ایسی بستیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں ظالم کہا جن بستیوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ سورہ ہود میں کئی قوموں کا تذکرہ فرمانے کے بعد کہتے ہیں، تذکرہ کیا ان پر عذاب کا تذکرہ کیا، پھر ایک قوم کا تذکرہ کیا، اس پہ اپنے آنے والے عذاب کا تذکرہ کیا، پھر تذکرہ کیا، پھر اپنے عذاب کا تذکرہ کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کذالک اخذ ربک، تیرا رب ایسے ہی پکڑا کرتا ہے۔ اذا اخذ القرى وهي ظالمہ، جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، اور بستیاں کیا ہوتی ہیں؟ ناانصافی کرنے والی، ظالم بستیاں، بستیوں کے رہنے والے ظالم۔ کس حوالے سے ظالم؟ کہ انہوں نے رسول کی دعوت کو ہی ٹھکرا دیا۔ ناانصافی نہیں، ظلم نہیں کہ ایک رسول جو وحی لے کے اللہ کی طرف سے کتاب لے کے آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس پہ ایمان لانے سے انکار کر دیا، یہ بستیاں ہیں۔ تلک القریٰ اہلکناہم لما ظلموا، اللہ فرماتے ہیں ایسی بستیوں کو ہم تبھی ہلاک کرتے ہیں جب یہ ناانصافی کرتی ہیں، ظلم کرتی ہیں۔ ظلم کیا ہے؟ کہ اپنی طرف آنے والے انبیاء کو، رسل کو جھٹلا دیتی ہے، کتابوں کو جھٹلا دیتی ہیں، معجزات کو جادو قرار دیتی ہیں۔ قومیں معجزات کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جادو ہے۔ اللہ کی وحی کو کہتے ہیں خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا،
او کذب بآیاتی، اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو جھوٹی باتیں گھڑے اور اللہ کے ذمے لگا دے۔ ہم نا عام محفلوں میں مجلسوں میں بیٹھے ہوئے کئی ایک بار میں نے خود بھی نوٹس کیا ہے کہ بندہ کوئی بات کرتا ہے اور کہہ بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی فرماتا ہے، حالانکہ اللہ نے کہیں پر نہیں وہ بات کہی ہوتی۔ باتوں باتوں میں روک نہیں سکتا خود کو، اگر اللہ کی بات کرنی ہے تو وہ بات کرو جو اللہ نے واقعی کہی ہے۔ ویسے ہی کہہ دیتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ کے ذمے اپنی طرف سے باتیں گھڑ گھڑ کے نہ لگاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بھی ناانصاف ہے کہ ایک بات اللہ نے کہی نہیں اور وہ اللہ کے ذمے لگاتا ہے۔ او کذب بآیاتی، یا تو اللہ کے ذمے باتیں اپنی طرف سے گھڑ کے لگا دیتا ہے یا اللہ کی سچی آیتوں کو جھٹلا دیتا ہے۔ من ازلم، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ ناانصافی ہے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا جائے، ناانصافی ہے کہ اپنی طرف سے باتیں بنا کے اللہ کے ذمے لگائی جائیں یا اپنی طرف سے باتیں بنا کے رسول کے ذمے لگائی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے ذمے کوئی جھوٹ لگایا کہ یہ بات رسول اللہ نے کہی ہے، من یقل ما لم اقل، فرمایا جس نے وہ چیز کہی مجھ سے منسوب کر کے جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کئی لوگ اپنی طرف سے دین میں باتیں اپنی طرف سے داخل کر لیتے ہیں کہ یہ دین میں ہے، نہ وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے نہ وہ رسول کا حکم ہوتا ہے، وہ دین میں ایجاد کو دین قرار دیتے ہیں، اللہ اور رسول کا حکم قرار دیتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ ایسے شخص بھی ظالم ہیں جو باتیں اپنی طرف سے بنائیں، رسمیں خود گھڑیں، رواج خود بنائیں، دنوں کی فضیلت اپنی طرف سے تراشیں اور دین میں داخل کریں۔ یہ ظالم ہے اور وہ بھی ظالم ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی آیتوں کو جھٹلا دیں، اللہ کی آیتوں کی تکذیب کر دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ